بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اس وقت ایک بحث چل نکلی ہے پاکستان میں کہ پرویز الہی صاحب کے گھر جو ریڈ ہوا، اینٹی کرپشن گئی، پنجاب کی پولیس گئی، یہ کس کے کہنے پر گئی ہے؟ وفاقی حکومت بھاگ گئی ہے اس سے۔ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو میڈیا سے مجھے پتہ چلا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ پنجاب کی نگران حکومت نے یہ کیا ہے۔ اور جو نگران حکومت وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ان کا ٹویٹ آیا کہ میں مدینہ میں ہوں اور مجھے یہ ملی ہے اطلاع، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن ہے اور میں دنگ رہ گیا ہوں یہ سن کر کہ یہ الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا۔ اور جو چودھری شجاعت کے پرویز الہی کے گھر جو کچھ بھی ہوا، جس طرح ریڈ ہوا، دروازے ٹوٹے اور جو کچھ بھی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے فیکٹس ملیں کہ یہ سب کیا ہے۔ اور اس سے پہلے چودھری سالک کی آپ بات سن چکے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے جو آفیسر ہیں انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور خود وہ وفاقی وزیر ہیں، اور یہ اس وقت پی ایم ایل این کی ہی حکومت ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ تو بڑا ایک سٹرینج سا معاملہ ہے۔ تھوڑی میں نے تحقیق کی ہے اس میں، تو آپ کو میں اس کی بھی میں انفارمیشن آپ کو دوں گا جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ان کے ایوان نمائندگان میں بریٹ شرمن جو امریکی کانگریس مین ہے، 13 دفعہ وہ کانگریس مین بنے ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست وہاں پر تقریر کی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت آسان ہے ان سے ڈیل کرنا، وہ ہماری ہر بات مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی، ہماری جو بڑی چیز جس کو ہم ویلیو کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو عوام کی اکثریت چاہ رہی ہے اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ جو خوشامد کی بنیاد پر اور یہ جو بوٹ پالش کرنے کی بنیاد پر جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش تھی، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے جو ہمارے ساتھ صحیح کام کرتا ہو لیکن رول آف لا پر بلیو نہ کرتا ہو، لیکن ڈیموکریسی کی جو ویلیوز ہیں ان کو اگر آپ کمپرومائز کریں۔ تو بڑا کھل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے امریکہ کے اندر سے اب ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی، وہ اعلیٰ عدالت ہے، اس کا جو حکم نامہ ہے، اس کی جو رولنگ ہے وہ ماننا، اس پر عمل درآمد کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور امریکہ کو بالکل اس سائڈ پر ہونا چاہیے جو سپریم کورٹ کی رولنگ پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ کے پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے احکامات پر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بڑے پاورفل وہ ڈیموکریٹک کانگریس مین ہیں، کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی حمایت میں، رول آف لا کی حمایت میں بات آ گئی ہے، اور انہوں نے کھول دی ہے یہ بات وہاں پر جو کانگریس مین ہے۔ ظاہر ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے ہیں، سی آئی اے سے ہٹ کے ہیں، پینٹاگون سے ہٹ کے ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے کھول دی ہے کہ شہباز شریف بڑا اچھا ہے ہمارے ساتھ، بڑا زبردست تابعدار بچہ ہے، لیکن ہمیں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے کہ یہ اس میں پاکستانی دائسپورا، پاکستانی ڈاکٹرز، بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کا بڑا اس میں رول ہے۔ انہوں نے خط لکھے ہیں، وہاں پر بریفنگز ارینج کی ہیں، شہباز گل صاحب بھی لیٹلی وہاں پر ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے مل رہے ہیں، انہیں جو ایٹراسٹیز ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو رول آف لا کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا کہ یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر جو واقعہ ہوا یہ کس نے کیا؟ اچھا، اس میں آپ کو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہر جو ریاست ہے اس کے اندر ایک ریاستی طاقت ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایکچولی سیفٹی والو ہے، جو پوری اس ریاست کو بچانے کے لیے جو کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ مختلف تھیوریز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی توڑی جنیجو کی اور یہ کہا کہ اگلا انتخاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر کراؤں گا،
تو جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ بہت اس وقت تک خراب ہو چکی تھی، سیاسی صورتحال. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو جنرل ضیاء ہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، ریاست کے اندر وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ یا وہ سیٹ اپ جو سارے معاملے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا جنرل ضیاء صاحب کا، اس کا سراغ اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ اس میں جو سیفٹی والو تھا، جو ڈیپ سٹیٹ تھی، اس کا یہ خیال تھا یا ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ اب اگر دوبارہ الیکشن نان پارٹی بنیادوں کی طرف گئے یا ضیاء صاحب نے اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے انٹرنیشنل چیزیں بھی شامل ہوں گی اس میں، اور بھی قباحتیں، سازشیں اور انڈورسمنٹس اور اپروولز ہوں گی اس میں، لیکن بنیادی طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھی. پھر اس کے بعد ہم پرویز مشرف صاحب کا ریموول دیکھتے ہیں، اور اس میں افتخار چودھری صاحب کی جو واپسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ایک بات چلتی ہے، بہت سارے لوگ جو بلیو کرتے ہیں کہ جو ڈیپ سٹیٹ تھی اس کا یہ فیصلہ تھا کہ مشرف صاحب نے یہ جو کیا ہے، اور پھر جو بین الاقوامی جو پریشرز پڑ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہے کہ بحالی ہو جائے افتخار چودھری صاحب کی، اور مشرف صاحب کی جو ایگزٹ ہے اس پر کام شروع ہو گیا. اور اس میں بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جو ریاست کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ تھی اس نے اس کو مینج کیا تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے. ڈیپ